شہید محترمہ بینظیر بھٹو اپنی ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اپنی وطن کے لیے، اپنی عوام کی ترقی کے لیے، اپنی ملک کی ترقی کے لیے 30 سال جدوجہد کری، 30 سال جدوجہد کرتی رہی۔ وہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے جدوجہد کرتی رہی، وہ غریب عوام کی معاشی ترقی کے لیے جدوجہد کرتی رہی، اور وہ اسلام کا پرامن پیغام کے لیے جدوجہد کرتی رہی۔ وہ 30 سال جدوجہد کرتی رہی اور ہر ظالم سے ٹکرائے، ہر آمر سے ٹکرائے۔ وہ چاہے عامر ضیاء ہو، وہ چاہے عامر مشرف ہو، ایک طرف شہید محترمہ بینظیر بھٹو تھی اور دوسری طرف ظلم تھا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو اس ملک کے غریب عوام کی آواز تھی، اس ملک کے نوجوانوں کی امید تھی، اس ملک کے عورتوں کی آواز تھی، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو قتل کر کے، کو شہید کر کے، وہ آمرانہ سوچ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گا، کہ پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گا، جمہوریت کا آواز بلند کرنے کے لیے کوئی نہیں رہ جائے گا، غریب عوام کے معاشی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے کوئی نہیں رہ جائے گا۔ مگر یہ ان کی بھول تھی، اس لیے کہ کل بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو زندہ تھی، اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کی صورت میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن کے صورت میں، آپ کے صورت میں آج بھی شہید محترمہ بینظیر بھٹو زندہ ہے۔ آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ عامر ضیاء کا مقابلہ کیا، عامر مشرف کا مقابلہ کیا، اور اب ضیاء اور مشرف کے بعد آپ نے ایک اور غیر جمہوری شخص کو شکست دلوایا، ایک اور سلیکٹڈ شخص کو شکست دلوایا۔ یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے کارکن تھے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جیالے تھے، جیالیاں تھے، جنہوں نے ایک دن کے لیے بھی اس سلیکٹڈ کٹ پتلی کو نہیں مانا۔ پہلے دن سے آپ نے اپنے جدوجہد کا آغاز شروع کیا، آپ نے پورے ملک کو اس بات پہ قائل کیا کہ ہم احتجاج کریں گے، ہم سڑکوں پہ نکلیں گے، مگر اس کو نکالنے کے لیے ہم کوئی غیر جمہوری کام نہیں کریں گے، ہم نہ عدالت کا راستہ اپنائیں گے، نہ اور کوئی غیر جمہوری راستہ اپنائیں گے۔ ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے سپاہی ہیں، ہم بھٹو شہید کے جیالے ہیں، ہم جمہوری ہتھیار استعمال کر کے، آئینی ہتھیار استعمال کر کے، عدم اعتماد کا ہتھیار استعمال کر کے اس کو باہر پھینکیں گے۔ اور آپ نے اس ملک کے سیاسی اور جمہوری کارکن نے تاریخ رقم کیا،
اور ملک کی پہلی بار میں، ملک کی تاریخ کے پہلی بار میں عدم اعتماد کامیاب ہوا اور سلیکٹڈ کو آپ نے گھر بھیج دیا۔ اور کیوں گھر بھیجنا ضروری تھا؟ وہ اس لیے کہ یہ شخص آپ کے حقوق پہ حملہ آور تھا، وہ سارے حقوق جس کے لیے 30 سال کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جدوجہد کیا، اور جو صدر زرداری میں حقیقت میں تبدیل کیا، چاہے وہ 18ویں ترمیم ہو، چاہے وہ آپ کا NFC ایوارڈ ہو، چاہے وہ آپ کا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو، یہ سلیکٹڈ شخص آپ کے آئینی حقوق پہ حملہ کرتا رہا، آپ کے معاشی حقوق پہ حملہ کرتا رہا، اور یہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تو ہم نے ملک کے سارے جماعتوں کے ساتھ مل کے اس کا حکومت کو آئینی طریقے سے ختم کیا تاکہ ہم پاکستان کو بچا سکیں۔ اس شخص نے جو نقصان اس ملک کو، ہمارا معیشت کو، ہمارا معاشرے کو اقتدار کے 4 سالوں میں پہنچایا، وہ سو تو پہنچایا ہے، مگر جب ہم نے حکومت سنبھالا تو اب اندازہ ہو رہا ہے کہ کتنا نقصان اس ایک شخص کا 4 سال دور نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جس IMF ڈیل کا ہم تنقید کرتے رہے، جو PTIMF ڈیل کا ہم تنقید کرتے رہے، جب اس کو کھول کے ہم پڑھنا شروع ہو گئے تو حیران ہو گئے ہیں کہ عوام کے ساتھ کیا مذاق کیا گیا۔ پہلے نہ صرف یہ غلط ڈیل غلط بنیادوں پہ ہمارا ریاست اور ایک عالمی ادارہ کے درمیان طے ہوا، پھر خان صاحب نے اپنا ہی معاشی ڈیل کا خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک ایسا انفنڈڈ سبسڈی کے نام پہ گیم کھیلا جس کی وجہ سے پورا ملک اتنا معاشی نقصان اٹھایا کہ ہم بینکرپٹ ہونے کے خطرے میں تھے، ڈیفالٹ ہونے کے خطرے میں تھے، اور سنبھالتے ہوئے آتے ہوئے وزیر اعظم صاحب اور اس کا معاشی ٹیم نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، پاکستان کو بینکرپٹ ہونے سے بچایا، اور ہمیں جو ذمہ داری ملی ہے، وزیر خارجہ کو عہدہ ملا ہے، جس سے ہم نے پاکستان کی نمائندگی پوری دنیا میں کرنا ہے، آپ کی نمائندگی پوری دنیا میں کرنا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ انٹرنیشنلی کتنا نقصان پاکستان کو یہ 4 سال میں ہوئے ہیں۔ اور یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارا عوام پریشان، معاشی حالات مشکل ہے، مزید مشکل ہونے جا رہے ہیں، جیسے میں وزیر خارجہ بنا ہوں تو ایک دن سے میں چین سے نہیں بیٹھا ہوں، اتنے سارے ممالک کے دورہ کیا ہوں، اتنے سارے، اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ جہاں میں جاؤں، جہاں میں پہنچوں، میں نہ صرف پاکستان کا نمائندگی کر سکوں، پاکستان کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں وہ میں بھی دور کر سکوں، مگر خاص طور پہ اس موقف پہ زور دے رہا ہوں کہ معاشی مشکلات ہے تو ہمارا خارجہ پالیسی کی مبنی بھی، فوکس بھی معاشی چیزیں ہوں گے، اکنامک چیزیں ہوں گے۔ ہمارا نعرہ ہے کہ ہمارا خارجہ پالیسی ٹریڈ ناٹ ایڈ ہوگا، مطلب ہم تجارت چاہتے ہیں، ہم بھیک نہیں مانگیں گے، اور انشاءاللہ تعالی
ہم دن رات محنت کر رہے ہیں. 1 مہینہ سے زیادہ یہ وزارت سے باتیں ہوئے تو میں یونائٹڈ نیشنز بھی گیا ہوں, تو چین بھی پہنچ چکا ہوں, تو یورپین یونین بھی پہنچ چکا ہوں, سعودی عربیہ اور UAE بھی پہنچ چکا ہوں, وزیر اعظم کے ساتھ ترکی کا دورہ بھی کیا, اور حال ہی میں ابھی میں ایران کا دورہ کر کے واپس آیا ہوں. اور جگہ جگہ یہی بات کی ہے کہ ماضی میں جو بھی رہا ہے, جو بھی نقصان پہنچایا ہے, وہ گزر چکا ہے. اب نیا حکومت آیا ہے, ایک اتحاد کا ایک حکومت آیا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کا نام دنیا بھر میں دفاع کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے تعلقات مختلف ممالک کے ساتھ بہتر کریں گے اور اکنامکلی انگیج کریں گے. اگر ہم نے امریکہ سے بات کی تو ہم نے تجارت کی بات کی. ہم نے کہا کہ پاکستان کے جو بزنس کمیونٹی ہے, جو تاجر برادری ہے, وہ امریکہ کے بزنس کمیونٹی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں. وہ ادھر آ کے انویسٹ کر سکتے ہیں, کراچی میں انویسٹ کر سکتے ہیں, اور ہمیں بھی موقع دو کہ ہمارے لوگ وہاں جا کے انویسٹ کر سکے. ہم نے جگہ جگہ آپ کا کیس, پاکستان کا کیس لڑے ہیں. آج کل آپ نے سنا ہوگا کہ ایک فاٹف کے بارے میں پاکستان کو ایک کامیابی حاصل ہوا ہے. فاٹف کیا ہے؟ فاٹف ایک فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے جس کی وجہ سے پاکستان پہ کافی پابندیاں تھے. پاکستان کے خلاف اس ادارے میں عام طور پہ 2 FIR کٹے ہوئے تھے, ایک منی لانڈرنگ پہ, ایک دہشت گردی کے فائنانسنگ پہ. اور شکر الحمدللہ آپ کی حکومت کی محنت کی وجہ سے, آپ کی حکومت کی جدوجہد کی وجہ سے ہم تو کافی دیر سے فاٹف کے جو ریکوائرمنٹس تھے وہ پورا کر چکے تھے. مگر ہم نہ امریکہ سے بات کرنے کے لیے تیار تھے, نہ یورپ سے بات کرنے کے لیے تیار تھے. جن سے ہم نے کام لینا تھا ان کو ہم گالی دے رہے تھے, اور جس کا نقصان پاکستان کے عوام اٹھا رہے تھے. تو ہم نے سارے ممالک سے رابطہ کیا, سمجھایا کہ ہم نے یہ سارے ریکوائرمنٹس پورا کر چکے ہیں, تو اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو کچھ خوش خبری ملنا چاہیے, پاکستان کی معیشت کے لیے کچھ خوش خبری ملنا چاہیے. اور جس کے نتیجے میں ہم نے, پورا ملک نے, ساری سیاسی جماعتوں نے, سارے ادارے نے یہ کامیابی حاصل کی کہ پاکستان وہ سفر کا آغاز کر رہے ہیں جس سے انشاءاللہ تعالی اکتوبر تک جب ان کا آن سائٹ وزٹ ہوگا تب تک ہم اس فاٹف کا گرے لسٹ سے نکل جائیں گے اور پاکستان کو معاشی مفاد ملیں گے. آپ کا دوسرا جو خارجہ پالیسی کا فوکس ہے کہ صدر زرداری کا محنت کے نتیجے میں پاکستان کو پہلی بار GSP پلس کا سٹیٹس ملا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے یورپین ممالک میں پاکستان کے ایکسپورٹس کو اسپیشل ریٹس پہ اجازت مل رہا ہے. اور خان صاحب کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے, خان صاحب کی انا کی وجہ سے آج ہمارا وہ GSP
پلس کا سٹیٹس یورپین یونین کے ساتھ خطرہ میں ہے، اور اس کا نقصان میں نے اور عمران خان نے نہیں اٹھانا تھا۔ اگر ہمارا جی ایس پی پلس کا سٹیٹس خطرہ میں ہے تو اس کا نقصان پاکستان کا کسان، پاکستان کا ہاری، پاکستان کا تاجر طبقہ کو اٹھانا پڑتا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارا نوید قمر صاحب جو منسٹر کامرس ہے اور پورا جو حکومت کا ٹیم ہے دن رات محنت کر رہے ہیں کہ یہ فاتف کی کامیابی کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو ہم جی ایس پی پلس کی سٹیٹس کے لیے، پاکستان کی ایکسپورٹس کے لیے اور خوشخبری لے کر آئیں گے۔ یہی طریقہ ہوتا ہے حکومت کو چلانے کا، عوام کا خیال رکھنے کا، کہ دوسروں کو گالی دینے کے بجائے آپ اپنا کام پہ فوکس کرے، محنت کرے، اور محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ جس وقت پورا ملک ان مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، جس وقت ہمارا جمہوریت خطرہ، معیشت نقصان میں، خارجہ پالیسی نقصان میں ہے، جو شخص ان سارے ایشوز کی ذمہ دار ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں معاشی بحران ہے، جس کی وجہ سے بے روزگاری اور غربت بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان انٹرنیشنل دنیا میں تنا کھڑا تھا، جس کی وجہ سے پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت، پاکستان کے ادارے متنازع ہو چکے تھے۔ وہ شخص، وہ مجرم جو پاکستان کے عوام کا معاشی قتل کا مجرم ہے، جو پاکستان کی جمہوریت کا جنازہ نکالنا کو قصوروار ہے، جو پاکستان کو انٹرنیشنلی آئسولیٹ کرنا کا ذمہ دار ہے، وہ شخص عمران خان نیازی آزاد پھر رہا ہے اور دوسرے پہ الزامات لگا رہے ہیں۔ اتنا منافق شخص میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، جو خود معیشت کو نقصان پہنچائے، جو خود اپنا انا کی وجہ سے اپنا ملک کو، اپنا عوام کو نقصان پہنچائے، صرف اس ناکام کوشش میں کہ وہ اپنا کرسی بچا سکے۔ نہ وہ اپنا کرسی بچا سکا اور اس کا نقصان آپ خود اٹھا رہے ہو۔ عام آدمی اس کا کیا گیا نقصان کا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس شخص کو اس سے حساب لینا چاہیے، اس سے پوچھنا چاہیے کہ کہاں ہے وہ تبدیلی، کہاں ہے وہ وعدے جو آپ نے کیے تھے۔ پوچھنا چاہیے اس سے کہ جو شخص کرپشن کے خلاف دن رات بات کرتا تھا تو اس کے بارے میں آج اتنے سارے کہانیاں کرپشن کے بارے میں نکل رہی ہیں۔ اب ثابت ہو رہا ہے کہ خان صاحب کا جو کرپشن کے خلاف نعرہ تھا، بیانیہ تھا، وہ 100% جھوٹ تھا۔ اس کے اپنے، چاہے وہ ٹوچا خانہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ خان صاحب نے تو پورا ٹوچا خانہ خالی کر دیا۔ ٹوچا خانہ کیا ہے؟ ٹوچا خانہ میں جو دنیا بھر کے جو وزیر اعظم ہے، جو صدر ہے، وہ جب کسی اور ملک کا صدر کو، کسی اور ملک کا وزیر اعظم کو تحفہ دیتا ہے تو آپ اس تحفہ، وہ ذاتی تحفہ نہیں ہوتا ہے، اس کو وہ ٹوچا خانہ میں جمع کرتے ہیں۔ اور اگر گھر لینا چاہتے ہو، استعمال کرنا چاہتے ہو تو ٹوچا خانہ جمع کرنے کے بعد آپ پیسہ دے کے اس کو خرید سکتے ہو۔ یہ عمران خان صاحب نے کیا کیا؟
خان صاحب نے توشہ خانہ رکھنے میں جمع کرنے سے پہلے اپنا تحفے بیچنا شروع کر دیا. کسی ممالک کا سربراہ نے خان صاحب کو ایک گھڑی تحفہ میں دیا اور خان صاحب نے اس گھڑی کو بھی بیچ دیا. خان صاحب نے نہ صرف اس گھڑی کو بیچا مگر اسی ملک کا سربراہ نے جب اس کو پتا چلا کہ اس کا دیا ہوا تحفہ پاکستان کا وزیر اعظم نے ایسے بیچ دیا تو اس نے خود اس کو خرید دیا. تو یہ نہ صرف ہمارا ملک کا بیزتی تھا مگر آپ جب وزیر اعظم ہوتے ہو تو آپ اپنا ملک کی نمائندگی کرتے ہو. تو ہمارا ملک کا انسلٹ ہوا اور اس ملک کا انسلٹ ہوا. کرپشن کا درس دیتا تھا یہ آدمی. کہتا تھا کہ اس 30 سال سارے سیاستدان نے کرپشن کیا, خود حکومت میں آ کے پیسے بناتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگاتے ہیں. پتہ چلا ہے کہ خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اپنا خاتون اول کے ساتھ اس نے کرپشن کے لیے ایک کمپنی بنایا جہاں خان صاحب کا کک بیکس جاتا تھا, اور اس کمپنی میں خان صاحب, خاتون اول اور دوسرے لوگ ساتھ اس کمپنی میں ہیں. اب ہم پوچھتے ہیں جو کرپشن پہ بات کرتا تھا کہ یہ کمپنی آپ کا فارمز میں ڈکلیئر کیوں نہیں ہوا, عدالتوں کے سامنے آپ کو جواب دینا پڑے گا, نیب کا سامنے آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ توشہ خانہ کا تحفے کے کیا ہوئے. آپ کو جواب دینا پڑے گا کہ خان اور خان صاحب کے خاتون اول نے جتنے کرپشن کیا ان سارے چیزیں کے اب خان صاحب کو جواب دینا پڑے گا. اور اس کو یہ نظر آ رہا ہے, جب نظر آ رہا ہے کہ جواب دینا پڑے گا, جواب دینے کو کچھ چیز نہیں ہے تو پھر وہ سازش پکا رہا ہے, وہ عوام کو ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں. مگر خان صاحب کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ 2018 نہیں ہے, یہ عوام عمران کا چہرہ کو پہچان چکے ہیں, یہ تبدیلی کا نعرہ کو پہچان چکے ہیں, یہ جانتے ہیں کہ تبدیلی کے نعرہ اصل میں تبدیلی نہیں تباہی تھا, تبدیلی نہیں تباہی تھا. یہ نیا پاکستان بناتے بناتے مہنگا پاکستان کھڑا کر دیا. کہتا تھا کہ میں بھیک نہیں مانگوں گا, کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا, آئی ایم ایف سے جانے سے پہلے خودکشی کرے گا. یہ سارے چیزیں اس نے خود کیا, جگہ جگہ جا کے بھیک مانگا, آئی ایم ایف کے سامنے جھک دیا. پاکستان کا جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہے وہ خود خان صاحب نے اس پہ درخواست کیا تھا. اب رہتا کیا ہے اس کو سیاست کرنے کے لیے؟ رہتا یہ ہے کہ یہ جھوٹ پہ سیاست کرے گا, رہتا یہ ہے کہ یہ گالی کے پہ سیاست کرے گا. لیکن ہم عوام پہ بھروسہ کرتے ہیں, ہم آپ کے بھروسہ کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں اور جمہوری کارکن پہ میں بھروسہ کرتا ہوں کہ آپ ان جھوٹ کے جواب دے سکیں گے, آپ ان کے اصل چہرہ عوام کے سامنے لے کر آئیں گے. اور آپ نے ہمیشہ عوام کو مشکلات سے نکالا ہے. آپ نے شہید بی بی کے ساتھ مل کے اس ملک کو ضیاء کی آمریت کی مشکلات سے نکالے. آپ نے شہید بی بی کے ساتھ مل کے اس ملک کو مشرف کی آمریت کی مشکلات سے نکالے. اور ہاں, آپ نے میرے ساتھ مل کے, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے, پی ڈی ایم کے جماعتوں کے ساتھ مل کے اس عمران کا جو مشکلات تھا نا, نیا پاکستان کا جو مشکلات تھا, اس سے ہم نے نجات پایا ہے. 4 سال آپ نے اس نالائق, نااہل, کٹ پتلی سلیکٹڈ کو وزیر اعظم برداشت کیا. اب ہم نے یونٹی گورنمنٹ بنایا ہے, سارے اپوزیشن پارٹیز نے مل کے حکومت بنایا ہے. شہباز شریف صاحب کو ہم نے وزیر اعظم کا امیدوار شہباز شریف صاحب کو منتخب کیا ہے. اگر 4 سال ہم عمران کا تباہی برداشت کر سکتے, اگر ہم 4 سال
اس نالائق سلیکٹڈ کو برداشت کر سکتے تو ہم تھوڑی دیر اس حکومت کو بھی موقع دے سکتے کہ وہ پاکستان کو صحیح سمت پہ ڈالے، معاشی، جمہوری اور جو بھی ریفارمز کرنے ضروری ہے وہ کرے، تاکہ ہم عام انتخابات کی طرف بڑھے، صاف و شفاف عام انتخابات کی طرف بڑھے۔ پہلے آپ معاشی ریفارمز کریں، الیکٹورل ریفارمز جاری ہے، انشاءاللہ تعالی جب یہ پروسیس مکمل ہوگا پھر میں نے اور آپ نے مل کے ایک بار پھر باہر نکلنا ہے، میں نے اور آپ نے مل کے ایک بار پھر ملک بھر کا دورہ کرنا ہے، شہید بی بی اور شہید بھٹو کا پیغام گھر گھر پہنچائیں گے۔ آپ ہمارے سپاہی ہیں، آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے سپاہی ہیں، آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے سپاہی ہیں۔ ایک ہاتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پرچم ہے تو دوسری ہاتھ میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی تیر ہے۔ اور کتنا خوش ہوتی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، کتنا خوش ہوتی اپنا پاکستان پیپلز پارٹی کو دیکھتے ہوئے، اپنے جیالوں کے دیکھتے ہوئے کہ اپنے جیالے نے پی بی کی غیر موجودگی میں بھی اس سلیکٹڈ کو نکالا، اس آمرانہ حکومت کو نکالا، ایک بار پھر جمہوریت کو بحال کیا۔ میں سوچتا ہوں تو کتنا خوش شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہوتی کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہر کا نمائندگی، لاڑکانوں کا نمائندگی بی بی کا بیٹا خود کر رہا ہے۔ مجھے احساس ہوتا ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اس بات کی بہت بہت خوش ہوتی، کتنا خوش ہوتی یہ دیکھتے ہوئے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف جمہوریت کی ترقی کے لیے، عوام کی معاشی حقوق کے لیے جدوجہد کرتے رہے، مگر کل بھی پاکستان پیپلز پارٹی فیصلہ کرتا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی فیصلہ کرتا ہے کہ حکومت بننا ہے یا حکومت گرنا ہے۔ اس ملک کی قسمت، اس ملک کی مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ ہم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا نظریہ کے مطابق، منشور کے مطابق محنت کرنا ہے اور محنت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے سالگرہ کے موقع پہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ ہم لاڑکانوں میں کھڑے ہیں اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جوانی سے لے کے اسی شہر کے یا اسی علاقے کے نمائندگی کرتے ہوئے دنیا بھر میں شہید بی بی کا پہچان تھی کہ یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو لاڑکانوں سے آئی ہے۔ اور آج بھی جہاں میں جاتا ہوں، جس ممالک سے، جس وزیر سے، جس صدر سے، جس وزیر اعظم سے ملتا ہوں تو میرا پہچان یہ ہے کہ یہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے، یہ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ ہے، یہ لاڑکانہ کا بلاول بھٹو زرداری۔ مجھے خوشی محسوس ہوتا ہے کہ اسی لاڑکانہ میں جہاں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے دور میں ایک بوائز کیڈٹ کالج کھولی تھی، انشاءاللہ میں اپنے ہاتھوں سے اسی لاڑکانوں میں ایک گرلز کیڈٹ کالج کھولوں۔ یہی لاڑکانوں شہر جس کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے، قائد عوام نے بہت سارے ادارے دیے، تعلیمی ادارے دیے، صحت کے ادارے دیے، تو میں جانتا ہوں کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بہت خوش ہوتی کہ اس کی بیٹے کا بھی کنٹریبیوشن اب ہے
اور اگر لاڑکانوں میں دل کا مفت علاج NICVD میں ہوتا ہے، اگر لاڑکانوں جیسے شہر میں اب SIUT کا سندھ انسٹیٹیوٹ SIUT ادیب رضوی کے ساتھ جو ہم نے یہاں ادارہ کھولا ہے، مفت علاج ہو رہا ہے، تو اب ہم نے وہ سفر کا آغاز کیا ہے، ہم نے بھی اپنا کنٹریبیوشن اسی شہر کے عوام کے لیے کیا۔ جہاں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک بھر میں اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کچھی آبادیوں کو ریگولرائز کیا، وہاں ہمیں بھی موقع ملا، ہمارا رائس کنال کے ارد گرد رہنے والے یہاں ہی لاڑکانوں میں جن کا کچھی آبادی ہے، ان کو ہمیں موقع ملا ان کو مالکانہ حقوق دینا، ان کا کچھی آبادی کو ریگولرائز کرنا، اور امید ہے کہ یہی کام ہم باقی صوبہ میں اور باقی ملک میں بھی جب ہمیں موقع ملے گا ہم ضرور کریں گے۔ مجھے تو بہت خوشی ہو رہا ہے کہ ہمارا لاڑکانہ ترقی کر رہا ہے، مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ میں نے دیکھا کہ آج سے لاڑکانوں شہر میں ہمارا بس سروس شروع ہو رہا ہے، پیپلز بس سروس کا آغاز ہو رہا ہے۔ میں اتنا خوش ہوں لاڑکانوں کا ترقی دیکھتے ہوئے۔ میں اس بات پہ حیران ہوں، جو کراچی سے آتے ہیں یا ٹی وی پہ ہمیں دیکھنے لاہور سے یا پتہ نہیں، اور لیکن ہم اس بات پہ بہت خوش ہیں کہ لاڑکانوں میں اب ہمارا جو کچرا کا نظام ہے وہ بھی ترقی کر رہا ہے، اور ہم نے اب صرف لاڑکانوں شہر میں، ابھی تک یہ صرف لاڑکانوں شہر میں ہے، امید ہے کہ ہم آگے جا کے اس کو ایکسپینڈ کر سکیں گے، مگر اب لاڑکانوں شہر میں گھر گھر سے کچرا اٹھایا جا رہا ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں، جب میں 2018 میں آیا تھا کتنا مشکل تھا یہ ایشو ہمارے لیے، اور میں بہت خوش ہوں کہ یہاں کے جو لوگ ہیں، سندھ حکومت مراد علی شاہ صاحب کا جو ٹیم ہے، انہوں نے چینی کمپنی کے ساتھ مل کے اب لاڑکانہ کا کچرا نہ صرف سڑکوں سے لیکن لوگوں کے گھر جا کے اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہمارا شہر کا ترقی کا آغاز شروع ہو رہا ہے، اور جہاں بہت سے ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم بھی خوش ہیں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو بھی خوش ہوتی، وہاں بہت مسائل ہیں، بہت سے مشکلات ہیں، جو معاشی حالات ہیں اس وقت ہمیں اندازہ ہے کہ کتنا پریشان گھر کتنا پریشان ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم مل کے محنت کرتے ہیں، اگر ہم مل کے جد و جہد کرتے ہیں، اگر ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے منشور پہ چلتے ہیں تو ہم ہر مسئلہ کا مقابلہ کر سکیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم مل کے ہر مسئلہ کا مقابلہ کریں گے۔ میرا امید ہے کہ اس لیے کہ میں آج کل تھوڑا زیادہ مصروف ہوں اور پارٹی کے کیمپیننگ میں۔ بلاول بھٹو زرداری لاڑکانہ میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے تھے۔